میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، گزشتہ 2 جمعوں میں ہم نے آپس میں تھوڑا سا مذاکرہ حج کے حوالے سے کیا تھا۔ سورۃ توبہ کے آیات نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے جو چیز ہمیں بتلائی کہ تخلیق زمین اور آسمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں ایک وہ مہینہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ذوالقعدہ۔ یہ جو مہینہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے 2 خصوصیات عطا فرمائے ہیں۔ ایک طرف یہ اشہر حرم میں ہے اور دوسرے طرف پر یہ اشہر الحج میں ہے، کہ ایک طرف پر اللہ رب العزت نے جو 12 مہینوں میں 4 مہینے جو حرمت کے بنائے ہیں، ان میں ایک اس کو بھی گنا ہے کہ یہ بھی حرمت والا ہے، اور دوسرے طرف اسی مہینے کو حج کے مہینوں میں گنوایا گیا ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں بھی ہے۔ اب یہ جو قرآن عظیم میں اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرمت والا ہے، اور دوسرے طرف پر فرمایا کہ یہ حج کے مہینہ بھی ہے، تو بحیثیت مسلمان اور ہم سارے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو اس کو سورۃ توبہ میں ذکر کر کے ہم سے اس کا کیا مطالبہ ہے اور حرمت کا معنی کیا ہے، اور یہ مہینہ جو حرمت والا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ حج والا ہے تو حج کے اعتبار سے ہم سے کیا مطالبہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اب یہ جو ذوالقعدہ ہے اس کا معنی سمجھو۔ ذو کا معنی والا، عزت والا، ذو عزت، ذو شرف، ذو برکہ، تو برکت والا، عزت والا، تو ذو کا معنی والا کا آتا ہے۔ تو یہاں فرمایا ذوالقعدہ، تو ذو کا معنی والا، اور قاعدہ قعود سے، قعود بمعنی بیٹھنے کا ہے، تو فرمایا ذوالقعدہ، بیٹھنے والا۔ کیا مطلب ہے کہ اس مہینے کا نام رکھا ہے کہ بیٹھنے والا؟ تو ہمیں سمجھایا کہ دیکھو حرمت کے 4 مہینے ہیں، یہ 3 مہینے قریب میں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اس وقت ہم ذوالقعدہ میں ہیں اور یہ اسلامی تقویم اور اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے۔ اس کے بعد ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ نیا سال کا آغاز ہے۔ یہ 3 مہینے پیدر پہ ہیں اور 4تھا مہینہ رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حرمت والے ہیں، یہ حرمت کے مہینے، اس کا احترام کیا جائے۔ اب جو ہمیں فرمایا کہ اس میں حرمت ہے، کیا مطلب اس کا ہے؟ ان مہینوں میں اللہ رب العزت نے جنگ و جدال اور لڑائیاں سب منع فرمایا۔ تو عرب پھر یہ کرتے تھے کہ ان مہینوں میں بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ بالکل پھر لڑائی نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے اپنے والدین، بھائیوں اور کسی کے بھی قاتل سامنے آتے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، بالکل اس کے طرف کوئی التفات ہی نہیں کرتے تھے۔ اب یہ 4 مہینے جو اللہ نے حرمت کے قرار دیے، کیوں؟ اس میں لڑائی بند کر دی، تمام چیزیں بند کر دی، کیوں؟ تو دیکھو یہ جو مہینے ہیں اس میں بہت بڑی عبادت حج ادا ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ ان مہینوں میں تم لڑو مت تاکہ راستے کھلے رہے، ہر ایک بغیر روک ٹوک کے اللہ کے گھر کو پہنچ سکے۔ تو چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ یہ تینوں مہینے
جو پیدر پہ ہے شوال، ذیقعد و ذوالحج، اس میں حج ادا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ذیقعد، ذوالحج اور اس کے ساتھ محرم، اس میں حج کے لیے اور واپس آیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ جو رجب المرجب ہے اس کو کیسے اللہ نے اس کو بھی حرمت والا مہینہ مقرر کیا، کیوں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی بیت اللہ جاتا ہے اور مسجد نبوی جاتا ہے تو ان کے اشتیاق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، اور اس کا بار بار دل چاہتا ہے کہ میں پھر جاؤں۔ تو اللہ نے ایک اور موقع دے دیا کہ رجب کا مہینے بھی ان کو ملے، اور یہ اگر عمرے کے لیے جانا پھر چاہے تو 3 مہینے یہ ہے اور ایک وہ، یہ 4 مہینے ان کے لیے عبادت کی آسانی ہو۔ تو یہ جو حرمت کے مہینے بنائے یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 12 مہینے یہ جو 12 مہینے اللہ نے وضع کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے؟ دیکھو یہ 12 مہینے یہ جب گزرتا ہے تو گزرنے کے ساتھ پھر ہمارے طرف احکامات متوجہ ہوتا ہے۔ جب 12 مہینے پورا ہوتا ہے تو حولان حول ہو گیا، اب زکوٰۃ ادا کرو، سال میں ایک دفعہ روزے رکھو، پھر اس کے ساتھ اور احکامات ہے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ بعضوں کے تعلق دن و رات سے ہے، بعضوں کے تعلق ہفتوں سے ہے، بعضوں کے تعلق مہینے سے ہے، بعضوں کے تعلق سال سے ہے۔ اور وہ جب اپنا 10 آور پورا کرتا ہے تو ہمارے طرف حکم آتا ہے کہ اب تم یہ کر لو۔ لہٰذا یہ 12 مہینے اللہ نے ہمارے لیے اس لیے رکھے ہیں۔ اب یہ جو یہاں فرمایا ذوالقعدہ، تو ذو معنی والا، قاعدہ معنی قعود، بیٹھنا، اور یہ قعود وہ 2 چشموں والا قاف ہے، قاعدہ۔ اور اگر عین کو ہٹا کر کے حمزہ لکھ دیا تو پھر قعود نہیں ہوگا، قائد ہوگا، اور قائد کا معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو پھر قیادت کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل الگ ہے۔ اور اگر چھوٹا کاف استعمال کر لیا قائد تو پھر مکار اور جھوٹا، فریبی، جس طرح کہ آج کل آپ لوگ قائد کی جگہ قائد کہتے ہو، تو آگے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، تو جو آپ کی مرضی ہے وہ کریں، لیکن قائد کا معنی پھر جھوٹا اور فریبی ہے۔ تو یہاں جو فرمایا ذوالقعدہ، اس میں فرمایا کہ بیٹھ اور اس میں لڑائیاں نہ ہو۔ اب یہ ماہ ذوالقعدہ جو ہے یہ ایسے عجیب مہینہ ہے کہ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو حج کے علاوہ جتنے بھی عمرے کیے ہیں وہ سب کے سب ذوالقعدہ میں کیے، 4 عمرے کیے ہیں وہ سارے ذوالقعدہ میں کیے۔ اور آپ کے بارے میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب عمرہ رمضان والا افضل ہے یا ذوالقعدہ والا افضل ہے؟ تو جمہور کا قول یہ ہے، یعنی اکثریت کا قول یہ ہے کہ رمضان کا عمرہ افضل ہے، اور اس کے بعد پورے سال میں سب سے افضل عمرہ ذوالقعدہ کا ہے۔ لیکن بعض علماء، اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ عمرہ ذوالقعدہ کا افضل ہے یا رمضان کا، اس لیے کہ رمضان کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان میں عمرہ کیا وہ اس طرح کے جیسے کہ اس نے میرے قافلے میں میرے ساتھ حج کیا، اور یہ روایت بڑی مضبوط ہے۔ لیکن دوسرے طرف پر آپ کے اپنے عمل اور آپ کا اپنا فعل جو امت کے سامنے ہے تو آپ نے تمام عمرے ذوالقعدہ میں ادا کیے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور میں یہ کرتا تھا کہ میں استخارہ کر کے اللہ سے اس میں رائے لوں۔ تو یہ اتنی بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس ذوالقعدہ کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کتاب عطا کر دے، تو اللہ نے فرمایا پھر روزے رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 30 روزے رکھے وہ بھی ذوالقعدہ کے تھے، اور چونکہ مطالبہ 40 کا تھا تو پھر 10 ذوالحجہ سے رکھے، تو یہ 40 روزے اس میں رکھے، اور پھر اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے
جس میں صلح حدیبیہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں انہوں نے روکا اور اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں دی تو بظاہر اس وقت جو مسودہ تحریر کیا گیا وہ انتہائی عجیب تھا، یعنی باقی تو اپنی جگہ پر، لیکن اس شک کو دیکھو کہ اگر کوئی مسلمان وہاں سے بھاگ کر کے الیاذ باللہ مرتد ہو جائے اور مکہ چلے جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر مکے سے کوئی آ کر کے مسلمان ہو جائے مدینہ تو کہہ دیا گیا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ شرائط صحابہ کے لیے انتہائی ناگوار تھے اور سخت پریشان ہوئے۔ اندازہ آپ اس سے لگائے کہ صحابہ کے رنگ بدل گئے، چہرے بدل گئے، اوسان خطا ہونے لگے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ بھائی احرام کھولو، تو صحابہ کے حواس اپنی جگہ پر نہیں تھے اور اس پر عمل کرنے میں ان کو ذرا دقت محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین میں سے کسی کے سامنے ذکر فرمایا اور انہوں نے رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ خود پہل فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہل کیا، اس کے بعد صحابہ نے اپنے بالوں کو منڈوایا اور ایسی ترتیب تھی کہ سروں سے ان کو خون روانہ ہونے لگا، اور ان کے خیال یہ تھا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یا شہادت ہے اور یا پھر دین پر چلنا ہے۔ یہ شرائط تو بہت سخت ہے، اور یہاں تک دیکھو کہ اللہ نے اوپر سے